بیٹھ جائیں. الدین النصیحۃ. جی شاباش. آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانۃ. ہے نا یہ روایت یہ والی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانۃ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے. مجالس مجلس کی جمع ہے، اور امانت آپ سمجھتے ہیں کہ امانت کسے کہتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں امانت کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے اور وہ اس میں مالک کے مرضی کے بغیر تصرف کرے، کمی بیشی کرے، تو یہ جو ہے خیانت کہلاتی ہے. یہ بھی خیانت ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مروجہ صورتیں ایسی ہیں جو امانت کے زمرے میں آتی ہے اور جو امانت میں داخل ہے. اس میں ایک چیز وہ مجلس بھی ہے. مجالس جو مجالس کی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ بھی امانت کی حیثیت رکھتی ہے. تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانۃ. مجالس یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے. ورنہ آگے روایت مستقل آئے گی جس میں نفاق کی 3 علامتیں صفحہ نمبر 8 میرے نسخے میں ہے. آپ حضرات کے نسخے میں اندازہ نہیں ہے مجھے. حدیث نمبر 29 ہے میرے نسخے میں. آیت المنافق 3 نظر آئی؟ 1-2 صفحے آگے ہوگی. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. نظر آئی؟ میرے نسخے میں تو 29 نمبر پہ ہے. آپ حضرات کے نسخے میں دانیال دیکھ لیں 29 ہی ہے، یا 13 ہوگی یا 29 ہوگی. نظر آئی؟ نفاق کی 3 علامتیں ہیں. اس میں تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. ایک نفاق کی علامت یہ ہے کہ اگر امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سب کچھ آ گیا. جو چیز امانت کے زمرے میں آتی ہے اس میں اگر انسان یعنی غلط تصرف کرے، ناجائز تصرف کرے تو وہ خیانت ہے. اس میں مجلس بھی آتی ہے. لیکن یہاں اس حدیث کو الگ مستقل، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجالس کی حیثیت کو الگ سے بھی ذکر کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانۃ. ورنہ تو وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ میں سب چیزیں آ گئی نا جو امانت میں داخل ہے. لیکن عام طور پر ہم مجلس کو امانت کا حصہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مجالس کی گفتگو بھی امانت ہوتی ہے. اس لیے اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل ذکر فرمایا المجالس بالامانۃ. ترجمہ سمجھ میں ہے؟ مجالس کی گفتگو امانت کے ساتھ وابستہ ہے، یا مجالس یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے. مجلس کی حیثیت بھی امانت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان مجلس میں جو گفتگو کرتا ہے یاد رکھیں وہ گفتگو بھی امانت کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو غیر متعلقہ شخص کے سامنے بیان کرنا یہ بھی خیانت کہلاتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لی جائے کہ مجالس کی حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. اگر وہ مجلس ایسی ہے جو بالکل ایک عام مجلس ہے، درس و تدریس کی، وعظ و نصیحت کی، یا اس طرح ایک عمومی، اور جس میں ہر ایک یعنی سمجھ سکتا ہے خارجی احوال سے، سیاق و سباق سے کہ بھئی یہ مجلس امانت والی نہیں ہے. جیسے اب ہم سبق پڑھا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب آپ نے جا کے کسی کو یہ حدیث بیان کی، اس کا ترجمہ بیان کیا، تو یہ کوئی خیانت تو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن اگر کوئی بات ہم نے کی بھئی اب میں جو بات کر رہا ہوں بھئی آپ یہ کلاس سے باہر نہیں کریں گے، اب یہ کیا ہو جائے گی؟ اب امانت ہوگی. یہ تو وضاحت سے میں نے کہہ دیا. یا اگر کوئی ایسی مجلس قائم ہے، آپ میں خاندان کی میٹنگ ہے، دوستوں کی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کے لیے نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک فرد نے وہ ساری باتیں جا کے باہر بتائی، یہ خیانت ہے. گھر کا کوئی نجی مشورہ چل رہا ہے، یا وہ مجلس ایسی ہے کہ جس میں انسان خود سمجھتا ہے کہ بھئی اس کی یہ باتیں جو ہیں یہ ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہے. اب اگر یہ کسی بھی باہر کے ایک فرد کو بھی کرے گا تو یہ خیانت کے اندر داخل ہوگا. تو یاد رکھیں مجالس کو گفتگو یہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ خیانت کہلاتی ہے. اور یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ عام طور پر آج کل خاندانوں میں
اور دوستوں میں یا معاشرے کے اندر جتنے لڑائی جھگڑے بنتے ہیں وہ سب اسی وجہ سے بنتے ہیں۔ اب بعض دفعہ انسان کوئی گفتگو کسی کے متعلق کوئی بات کی، وہاں خدائی خدمتگار بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہی ذمہ داری اس کی ڈیوٹی یہ تھی، اس نے جا کے ابھی آپ کو پتہ بات کی گئی، آج یہ بات ہوئی ہے، اب کیا ہوا بھائی، اب اس کے دل میں آ گیا، اس نے آ کے یہاں لڑائی شروع کر دی، آپس میں اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے۔ اس کو کہتے ہیں نا بھائی، ادھر کی ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر، لگائی بجھائی کا کام، یہ سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال کرنا یہ چغل خوری میں بھی آتا ہے، یہ مجلس کے اعتبار سے خیانت کے اندر بھی آتا ہے، یہ فساد فی الارض کے اندر بھی آتا ہے، اس میں بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ لے کہ چند چیزیں اس سے مستثنی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ مجلس ایسی ہے کہ اس مجلس میں کسی کی جان سے متعلق کوئی مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کسی کی جان لینی ہے، کسی کے مال سے متعلق مشورہ ہو رہا ہے اس کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، کسی کی آبرو عزت سے متعلق منصوبہ بن رہا ہے کہ بھئی اس کی عزت خراب کرنی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے سے متعلق مشورہ چل رہا ہے، ملکی سالمیت کے خلاف مشورہ ہے، قومی سالمیت کے خلاف ہے، فرد کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچانے کا، اب یہ خیانت نہیں کہلائے گا بات پہنچانا، اب یہ امانت کی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ اس سے اس کو آگاہ کرنا دوسرے کو، اور اس کی جان، مال یا آبرو بچانا، یہ فرض لازمی ہے۔ یہ چیزیں مستثنی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ خدا نخواستہ اگر کہیں پر مشورہ بھئی فلاں کے مال کو لوٹنا ہے، فلاں کی عزت خراب کرنی ہے، فلاں کی جان کو نقصان پہنچانا ہے، اب یہ تھوڑی کہ اب یہ بھی امانت ہوگا، یہ تو خود ایک جرم ہے، اور یہ جرم کے لیے مشورہ چل رہا ہے، تو اس میں خاموش رہنا بھی شریک جرم ہونا ہے۔ تو اس میں اب نہیں ہے، بلکہ اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی، بہن کی، یا کسی بھی معاشرے کے فرد کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ استثناء ہے، اس کو آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم نے کیوں بتایا، بھئی یہ تو آپ نے خیانت کی، یہ تو تھا ہی گناہ کا کام، اس سے تو روکنا ضروری تھا۔ اس سے ہٹ کر ایک نارمل جیسے ہوتی ہے نا، گھر کا کوئی مشورہ ہے، رشتے سے متعلق مشورہ ہے، دوستوں کا آپس میں کسی خاص بات سے، جس میں نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہیں ہے، اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے، تو اب یہ پھر خیانت کہلائے گی۔ تو یہ مزاج آج معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ یہ حدیث بہت اس اعتبار سے جامع اور اہم حدیث ہے، المجالس بالامانہ، ورنہ امانت میں جو وہ روایت آگے آئے گی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس میں تو سب کچھ آ جائے گا، اس میں مجالس بھی آئے گی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں میری آپ؟ اس کو الگ سے مستقل لے کے آپ علیہ السلام نے ذکر کیا، المجالس بالامانہ، کہ بھئی مجلس کی باتوں کو بھی امانت سمجھا جائے، اس کو اس سے خارج نہیں سمجھا جائے کہ امانت صرف یہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، بلکہ جو مجلس کی گفتگو ہوتی ہے، یا جس کو ہم نجی گفتگو کہتے ہیں کہ یہ نجی گفتگو ہے، تو یاد رکھیں اس کی حیثیت خود بخود امانت کی ہو جاتی ہے۔ یا ایک انسان اس طرح ایک رازداری کے ساتھ کر رہا ہے، بھئی کوئی سن نہیں لے، اور مجلس کے شرکاء کو پتہ ہے کہ یہ جب اتنا اہتمام اخفاء کا کر رہا ہے تو اس کا مقصد اخفاء ہے، پھر اس کے باوجود جا کے اس کو بتانا یا بتا دینا، تو یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ یہ خیانت کہلاتا ہے۔ تو یہ مرض بھی آج عام ہے کہ دوسروں کی یعنی امانتوں میں، یعنی مجلس کے اعتبار سے امانتوں میں، باتوں میں خیانت کرنا، باتوں کو غیر متعلقہ افراد تک پہنچانا، چاہے فساد کی نیت سے پہنچائے، شرارت کی نیت سے پہنچا رہا ہے، یا ویسے ہی انسان کی ایک بدترین عادت بن جاتی ہے نا، لگائی بجھائی کی، ادھر ادھر پہنچانے کی، اس عادت سے مجبور ہو کے، تو یہ بدترین خیانت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، کئی گناہوں کا، چغل خوری کا گناہ الگ ہے، خیانت کا گناہ الگ ہے، دوسروں کو لڑوانے کا گناہ الگ ہے، اختلاف، انتشار، فساد پھیلانے کا جرم الگ ہے۔ اور یہ چیز ہوتی ہے ہماری مستورات میں زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں، اب وہ گھر کی بات جو ہے باہر پہنچانا اس رشتہ دار تک، آج گھر میں آپ کے بارے میں بات ہوئی، آج فلاں کے بارے میں بات ہوئی، ایک نارمل معاشرے کی بات ہوتی ہے۔ اب ہر بات اگر انسان اس طرح پہنچانے لگ جائے تو یہ معاشرہ یاد رکھیں جہنم بن جائے گا، یہ تو ایک آگ ہے جو پھیل جائے گی نا، ہر آدمی دوسرے کا مخالف۔ اب بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اتنے اس میں طاق ہوتے ہیں خدائی خدمتگار کہ وہ باتیں بھی پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ بہت نامناسب عادتیں ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت ایک صاحب ایمان ہونے کے اس چیز سے بچنا ضروری ہے، امانت کو امانت رکھا جائے۔
ہمارے بزرگوں کی تو ایسی مثالیں ہیں، وقت کم ہے، کہ حضرت مولانا عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہ وہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں تھے، لیکن عصری تعلیم یافتہ تھے، انگریزی، اور بہت بڑے عہدے پر تھے، ڈپٹی کلیکٹر اس زمانے میں بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، آج کل ڈی سی ہو گئے اس طرح، اتنا بڑا عہدہ، لیکن لباس جو تھا شیروانی یعنی پاجامہ کرتا، سر پر 2 پلی ٹوپی اور داڑھی شریعت کے مطابق، تو لگتا نہیں تھا کہ یہ اتنے انگریزی تعلیم یافتہ اور سرکاری اتنے بڑے عہدے پہ. ٹرین میں سفر کر رہے تھے، 2 افراد بیٹھے ہوئے، تو ان کو کوئی اپنی ذاتی بات کرنی پڑ گئی تو انہوں نے انگریزی میں بات شروع کر دی. یہ تو پوری انگریزی جانتے تھے. اب آج کل ایسا ہوتا ہے، ہماری زبان ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو زیادہ سے زیادہ سن لو. تو انہوں نے فوراً ان کو روکا، بھئی ابھی آپ اپنی ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ کر کہ میں آپ کی زبان تو میں انگریزی سمجھتا ہوں. ان کو متنبہ کر دیا کہ بھئی آپ سنبھل کر بات کر لیں. میں اسی طرح ہمارے ایک اور بزرگ کا واقعہ بھی ہے، غالباً حضرت گنگوہی کا. سونے کے لیے لیٹے تھے لیکن سو نہیں رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، جیسے انسان لیٹتا ہے قیلولہ. تو قریب میں کوئی افراد یہ سمجھ کر کہ وہ آرام فرما رہے ہیں حضرت، اپنی بات شروع کی تو فوراً اٹھے اور کہا بھئی میں جاگ رہا ہوں، سو نہیں رہا ہوں، اگر آپ کو اپنی بات کرنی ہے تو احتیاط سے کر لیں. اور آج کل ہم دیکھ لیں، ہم اپنی مجالس کی کیا کیفیت ہے، دوسروں کی مجالس کو جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا، ہر بات کرنا، یہ ایک بہت نامناسب عمل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس طرح کی عادت یہ اچھی بھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیں میرے ساتھ. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا شعبہ ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے. حیا سمجھتے ہیں نا، اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر ایک فطری حیا رکھی ہے، تو حیا کو ایمان کا شعبہ کہا گیا. ایک اور روایت آتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبۃ. پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، شعبے ہیں، تو اس میں حیا بھی آ گیا. حیا تو اس میں خود بخود آ گیا نا، لیکن پھر الگ سے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو پھر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ جب یہ فرما دیا نا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، تو 70 سے زائد ہیں تو اس میں سارے شعبے آ گئے، اس میں توحید بھی آ گئی، اس میں سارے شعبے آ گئے. جیسے آتا ہے نا کہ سب سے اعلیٰ شعبہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، کلمہ توحید. اور سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. یہ سب سے ایک چھوٹا شعبہ ہے. راستے میں جا رہا ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، یہ سوچ کر ہٹا دیے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. تو سب سے اعلیٰ شعبہ بتایا اور سب سے ادنا، اس پر بات آ جائے گی، سمجھانے کے لیے بھی یہ حدیث ذکر کر رہا ہوں. تو اس میں تو پھر حیا آ گیا، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے. اہمیت کی وجہ سے کیوں؟ حیا بہت اہم شعبہ ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یا ایک اور روایت میں اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں حیا باقی نہ رہے پھر جو چاہو کرتے پھرو، یا تم سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہو کرو. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. اور حقیقت بھی یہ ہے، اگر انسان سے حیا کی صفت نکل جائے انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور ایمان انسان میں حیا پیدا کرتا ہے. ایمان، یہ حیا انسان کی ایک خوبی ہے، خوبصورتی ہے ایمان کی. دیکھتے ہیں نا، اگر حیا نکل جائے تو جانور دیکھیں نا، جانور کو نہ سطر کا وہ ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا. اور آج دیکھ لیں اگر مغربی معاشرہ وہ کس قدر بے حیائی کا شکار ہے. کم سے کم لباس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. بلکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ باہر کے تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں اس چیز کی آزادی کی تعلیم دی جاتی ہے. اور جس بچے میں تھوڑی شرم و حیا ہوتی ہے تو باہر کے ملک میں وہ کہتے ہیں بھئی یہ بچہ بیمار ہے نفسیاتی طور پہ. یہ کیوں شرما رہا ہے؟ وہ شرمانے کو، حیا کو بیماری سمجھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آج دیکھ لینا
کہ ہمارا مغربی معاشرہ ان میں ان جانور میں کیا فرق ہے. اگر انسان کو اپنے سطر کا بھی لحاظ نہیں ہے, حیا نہیں آ رہی, شرم نہیں آ رہی, پھر انسان اور جانور میں فرق نہیں, انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. یہ شریعت ہمیں حیا سکھاتی ہے, اور حیا یہ ایک فطری تقاضا ہے. یہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے حیا, کہ دیکھیں انسان کا اگر سطر کھلنے لگتا ہے یا اس طرح موقع تو انسان کو شرم آتی ہے. انسان نہیں چاہتا کہ میرا سطر کسی کے سامنے ظاہر ہو, میرا سطر کھلے. شریعت نے حدود بھی مقرر کیے. مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے, عورت کا پورا جسم سطر ہے, اور باہر نکلے گی تو پھر چہرہ ہتھیلی بھی ہے, سب پورا جسم سطر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حیا ایسی صفت ہے, علماء نے لکھا کہ جب یہ انسان کے اندر آ جائے, انسان بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے. اس کی برکت سے یہ اتنا اہم شعبہ ہے. اور یہ خدا نخواستہ نکل جائے نا, اس ایک صفت کے نکلنے سے انسان 20 گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ حیا خدا نخواستہ اگر کسی سے حیا فوت ہو جائے, انسان سطر بھی کھولے گا اس کو حیا نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا گناہ الگ ہے. جب حیا آنکھوں سے نکل گئی, پھر انسان بدکاری کر رہا ہے, بدفعلی کر رہا ہے, اس کو یہ بھی برا محسوس نہیں ہوگا. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. زنا کا ارتکاب کرے گا, اس کو حیا محسوس نہیں ہوگی. اور بہت سارے شراب نوشی کر لے گا, اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر لے گا, اپنے والدین کی بے ادبی کر لے گا, اپنے استاذوں کی بے ادبی کر لے گا, بزرگوں کی بے ادبی کر لے گا. یہ بھی بے حیائی کا نتیجہ ہوتا ہے نا, کہ بھئی آپ کی آنکھ سے بڑوں کا ادب کیسے نکلا؟ حیا نکل گئی. تو حیا صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ لباس اتار دے, بلکہ یہ آنکھوں سے بھی اگر حیا کی پٹی ہٹ جائے, پھر انسان میں بڑے کا ادب نہیں رہتا, بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں رہتی. وہ بڑے کے ساتھ بھی بے ادبی تو کر کے بات کرتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے, اپنے بزرگوں کے ساتھ. کیوں؟ یہ حیا نہیں رہتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ لکھا کہ ایک خاتون تھی, ان کے بیٹے غزوے میں شریک ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ. جب غزوہ ہوا, ان کا بیٹا شہید ہو گیا اس خاتون کا, ان کو اطلاع دی گئی, تو وہ خاتون حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی. اور اس وقت ایسا ہی ہوتا تھا, جب ایسی اطلاع آتی تھی تو لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہی آتے رہے تسلی کے لیے. لیکن وہ خاتون جب آئی تو برقع پہنا اور پورا چہرہ نقاب کیا, صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم پر اتنے غم کی حالت ہے, ویسے ہی تمہارے بیٹے کا جو ہے انتقال شہادت ہوا, اس حالت میں تو انسان کو ہوش نہیں رہتا, تم اس حالت میں بھی اتنا اہتمام کر کے آئی. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے, حیا فوت نہیں ہوئی. آج ہم دیکھ لیں, کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے تو بعض دفعہ مستورات اور خواتین بھی اس حجاب کا لحاظ نہیں رکھتی. بعض دفعہ میت پڑی ہوئی ہے, وہی مرد بھی موجود ہے, خواتین بھی آ گئی. یہ چیزیں تو مناسب نہیں ہے. چاہے انسان پہ غم آئے چاہے خوشی آئے, لیکن یاد رکھے شریعت پر عمل تو نہیں چھوڑنا ہے. یا اس وقت شریعت کا حکم ہٹ تو نہیں جاتا نا کہ آپ پہ غم ہے تو آپ سے پردہ ختم ہو گیا, خوشی آئی تو آپ سے پردہ ختم ہو گیا. پردہ تو کرنا ہے, خوشی آئے غم آئے, انسان کسی بھی حالت میں ہو. جن سے پردہ فرض ہے ان سے پر بھی فرض ہے. حیا تو پوری زندگی انسان کے لیے لازم ہے. یہ تو نہیں کہ اب کوئی حالات آ گئے تو اب حیا ہی میں نے چھوڑ دی, ترک کر دی. تو یہ بہت بڑی صفت ہے, یہ جو حیا کی صفت ہے, اور یہ فطری تقاضا ہے. ہمارے علماء نے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ حیا جو ہے یہ اللہ پاک نے انسان کے فطرت میں رکھی ہے. فطرت, انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرے گا, اپنے سطر کو بھی چھپائے گا, زبان کو غلط باتوں سے بھی بچائے گا. یہ بھی ایک حیا ہے. اب دیکھیں نا, بعض مرتبہ ہمارے نوجوان ساتھی اس طرح دوست وغیرہ بیٹھتے ہیں اور بالکل کھلے عام فحش گفتگو شروع ہو جاتی ہے, فحش کلامی چلتی ہے, فحش لطیفے سنائے جاتے ہیں. اور بعض مرتبہ کیا کہتے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے. فحش کلامی کو اگر مذاق کا نام دیا جائے تو وہ جائز ہوگا؟ وہ جائز تو نہیں ہو سکتا. یا اس طرح کے الفاظ بعض دفعہ تو پھر اتنی عادت زبان پہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ گالی تک کیا کلام بن جاتی ہے. تو ایک مسلمان کی زبان تو گالی سے پاک ہو, فحش کلامی سے پاک ہو. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض مرتبہ خدا نخواستہ اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں, دیندار, لیکن ایک گالی کے جب مزاج بنتا ہے تو فوراً پہلی بات زبان سے کیا ہے, گالی نکلتی ہے, پھر بات ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اپنے زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. زبان کی بھی ایک حیا ہے نا. اسی طرح آنکھ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ آنکھ کے اسپرنگ ہمارے بزرگ اساتذہ علماء فرماتے ہیں, اس میں اسپرنگ اللہ پاک نے رکھے ہیں. جب یہ اسپرنگ خراب ہو جاتے ہیں پھر نظر بھٹکتی ہے. آپ نے اسپرنگ دیکھا نا, اسپرنگ کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے, وہ صحیح رہتا ہے تو وہ کام کرتا ہے.
اسپرنگ ڈھیلا ہو جائے، خراب ہو جائے، پھر وہ کام نہیں کرتا نا، پھر وہ اپنا وہ کام نہیں دیتا جس کام کے لیے وہ بنایا ہوا ہے. تو یہ آنکھوں میں اللہ نے اسپرنگ رکھے ہیں، یہ آنکھ جھک جاتی ہے نامحرم کو دیکھ کر، غلط چیز کو دیکھ کر جس سے اللہ نے منع کیا. لیکن اگر اس کے اسپرنگ خراب ہو جائے پھر یہ نہیں جھکتی، پھر یہ حیا نہیں کرتی. اور یہ حیا کا فوت ہونا یہ پھر بہت ہی خطرناک صفت ہے. خدا نخواستہ اگر یہ فوت ہو جائے پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر انسان کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، نہ سطر کا لحاظ، نہ سامنے والے کا لحاظ، نہ اس کے عمر کا لحاظ، نہ بچوں کا لحاظ. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام سے ہر صاحب ایمان واقف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا کس قدر مشہور تھا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام نے تہبند مبارک پہنا ہوا تھا، تھوڑی سی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، پنڈلی نصف ساق، وہ تو حرج نہیں ہے اس کے کھلنے میں نا، وہ سطر میں تو نہیں داخل، جیسے تھوڑی سی پنڈلی کھلی ہوئی تھی. تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آیا، آپ علیہ السلام اسی طرح تشریف فرماتے، پھر حضرت عمر آیا اسی طرح، اتنے میں حضرت عثمان آئے، آپ علیہ السلام نے کپڑا ڈال دیا پیر پر. آپ نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت ایک بڑی صفت ہے. اور حضور علیہ السلام کے متعلق کیا آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، آپ علیہ السلام باکرہ عورت سے بھی زیادہ باحیا تھے. ایک باکرہ یعنی غیر شادی شدہ بچی ہوتی ہے نا، اس میں کتنی حیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ایک حیا بہت زیادہ رکھی ہے بچی میں. جب شادی میں ایجاب و قبول بھی اس سے بڑی مشکل سے پوچھا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی حیا اس سے بھی کئی گنا زیادہ تھی، ہزاروں گنا زیادہ تھی. تو بحیثیت ایک امتی ہونے کے، حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، اس صفت کا ہونا ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اور آج یاد رکھے باطل یہ صفت ہم سے نکالنا چاہتا ہے، ترتیب وار، مرحلہ وار اس طرح کر رہے ہیں. اسی لیے آپ اگر غور کریں نا، ہر چیز پر تصویر ہے. آپ صابن لیں گے اس پر بھی تصویر، آپ بچوں کے لیے چنگم لیں گے اس پہ بھی تصویر ہے، آپ بچوں کے لیے کھلونا لے رہے، بیگ لے رہے، پینسل لے رہے، ربڑ لے رہے، اس پہ بھی تصویر. یہ کوئی اتفاقی تو نہیں ہے، اس کو عام کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ آنکھیں اس کی عادی ہو جائے اور اس کو قبیح نہ سمجھے کہ بھئی کسی عورت کی تصویر، جس طرح سامنے دیکھنا حرام، تصویر بھی دیکھنا حرام ہے نا. لیکن ہمیں اتنا عادی بنا دیا گیا کہ ہم اگر کوئی کھلونے بچوں کے لیے خرید رہے ہیں، گھر کی مستورات کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز خرید رہے ہیں، ڈبے پہ تصویر ہے، صابن پہ تصویر ہے، شیمپو پہ تصویر ہے، ہر چیز پہ آج اس چیز کو ایک اتنا عام کر دیا گیا باطل کی طرف سے کہ ان کی آنکھیں اتنی عادی ہو جائے کہ پھر سامنے بھی اگر دیکھے تو ان کو کوئی محسوس نہ ہو برا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مشق کریں، مجاہدہ کریں گے اور اپنی آنکھوں کو اس چیز کا عادی بنائیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.